الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا لِبَنَاتِ الصُّلْبِ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ بہرحال بنات صلبیہ تو ان کی کل 3 حالتیں ہیں۔ النصف للواحدتی نصف ملے گا جبکہ وہ تنے تنہا ہوں، والثلثان للاثنتین فصاعدتاً اور ثلثان ملے گا جبکہ وہ 2 یا 2 سے زائد ہوں، ومع الابن للذکر مثل حظ الانثیین وهو يعصبهن اور ابن کے ساتھ باقاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین عصبہ بالغیر بنے گی اور یہ بھائی انہیں عصبہ بنا لے گا۔ عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں احوال بنات سے متعلق گفتگو کرنی ہے جو کل 3 مباحث پر مشتمل ہوگی۔ بحث اول بنات کے احوال ثلاثہ مع مثال و دلیل، بحث ثانی بنات کے احوال ثلاثہ کی وجہ حصر، بحث ثالث بنت صلبیہ کی حالت ثانیہ سے متعلق اختلاف ائمہ مع دلائل۔ بحث اول بنات صلبیہ کی احوال ثلاثہ مع مثال و دلیل۔ بنت صلبی جب تنے تنہا تو اسے نصف ملے گا، دلیل ان کانت واحدتاً فلہا النصف، جب 2 یا 2 سے زائد ہو تو وہ ثلثان کی مستحق ہوں گی، دلیل فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ثلثان لیں گی۔ کب؟ فوق اثنتین، جب وہ 2 یا 2 سے زائد ہو۔ تیسری حالت عصبہ بالغیر کی ہے، بنت صلبیہ کے ساتھ اسی کے مقابل کا ابن صلبی آ جائے تو یہ ابن اس بنت کو عصبہ بالغیر بنا لے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور یہ ابن مذکر ہونے کی وجہ سے ڈبل لے گا اور بنت مؤنث ہونے کی وجہ سے سنگل لے گی۔ بورڈ پر فوکس کریں، اس کو مثال سے بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ احوال بنات آپ یہ دیکھ رہے ہیں، پہلی حالت نصف کی ہے۔ مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں بنت صلبیہ تنے تنہا ہے اور اس کے ساتھ چچا ہے، لہٰذا ان کانت واحدۃ فلہا النصف، ہم نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں بنت صلبیہ کو نصف دے دیا۔ دوسری حالت ثلثان کی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنت صلبیہ 1 سے زائد 2 ہیں، 2 بنات ہیں اور چچا ہے، لہٰذا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم نے یہاں متعدد بنات کو ثلثان دے دیا۔ تیسری حالت آپ دیکھ رہے ہیں عصبہ بالغیر کی ہے، بنت صلبیہ کے ساتھ ابن آیا ہوا ہے، لہٰذا اس ابن نے اس کی فرضیت والی حالت کو ختم کر کے اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر بنا لیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ابن ڈبل لے رہا ہے اور یہ بنت کو سنگل اکہرا مل رہا ہے۔ احوال ثلاثہ کی وجہ حصر، اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ میت نے اپنے پیچھے مذکر اولاد چھوڑی ہوگی یا نہیں چھوڑی ہوگی، یعنی ابن موجود ہوگا یا نہیں۔ اگر ابن موجود ہے تو یہ بنات صلبیہ عصبہ بالغیر بن جائیں گی، چاہے 1 ہو یا 1 سے زائد ہو۔ اور اگر ابن موجود نہیں ہے تو پھر 2 حالتیں، یا تو یہ 1 ہوں گی یا متعدد ہوں گی۔ اگر 1 ہے تو اس کو نصف ملے گا اور اگر متعدد ہے تو ان کو ثلثان ملے گا۔ یہ وجہ حصر کے ذریعے آپ احوال کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں، دلائل کی روشنی میں آپ احوال کو سمجھ کر اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں، مثالوں کے ذریعے آپ احوال کو اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں۔ تو ہم نے مثال بھی پیش کر دی، دلائل بھی آپ کے سامنے رکھ دیے اور وجہ حصر کے ذریعے بھی آپ کو مثال سمجھا، احوال بنات مکمل طور پر آپ کے سامنے پیش کر دی۔ بحث ثالث بنات صلبیہ کی حالت ثانیہ سے متعلق اختلاف ائمہ مع دلائل۔
बनाते सुलबिया की ये जो दूसरी हालत थी जिसको मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने जिक्र किया, वस्सुलुसान लिल इस्नतैनि फसाइदतन, कि इन बनात को सुलुसान मिलेगा जबकि ये दो हों या दो से जायद हों। तो यहाँ कुल दो सूरतें बनेगी। पहली सूरत मुत्तफ़क़ अलैह की होगी जिसमें किसी फ़क़ीह का, किसी सहाबी का कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, और मुत्तफ़क़ अलैह सूरत यह है कि बनाते सुलबिया दो से जायद हों, लिहाजा इनको सुलुसान मिलेगा। दो से जायद 3, 4, 5, 6 यानी 1 और 2 के अलावा 3, 4, 5, 6 से अगर इनकी शुरुआत होती है, 3 से शुरुआत होती है, तो 2 से जायद होने की सूरत में ये सुलुसान की मुस्तहिक होंगी। इस्तिहकाके सुलुसैन लिल बनात के सिलसिले में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। दूसरी सूरत मुख्तलफ़ी की है कि अगर ये बनाते सुलबियाँ दो हों तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इनको सुलुसान नहीं मिलेगा बल्कि दो बनात को निस्फ मिलेगा, जबकि आम्मतुस सहाबा और जमहूर फुक़हा ये फरमाते हैं कि बनात जब दो हों तब भी उन्हें सुलुसान मिलेगा। मालूम ये हुआ कि बिनते सुलबिया की दूसरी हालत को लेकर कुल दो सूरतें हुई। पहली सूरत मुत्तफ़क़ अलैह जबकि दो से जायद हों, इस्तिहकाके सुलुसैन में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। दूसरी सूरत मुख्तलफ़ी कि जब ये बनाते सुलबिया सिर्फ दो हों तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक वो निस्फ़ पाएंगी, और आम्मतुस सहाबा और जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक वो अब भी वो सुलुसान की ही मुस्तहिक होंगी। ये जो दूसरी सूरत मुख्तलफ़ी की है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि जब बनाते सुलबिया दो हों तो उनको निस्फ़ मिलेगा। इनकी दो दलील, पहली दलील वो नकली पेश करेंगे और दूसरी दलील उनकी अक़ली होगी। उनकी दलील नकली, फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़स्नतैनि, पस अगर ये बनात हों दो से जायद, फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक, तो इन बनाते सुलबिया को जो दो से जायद हैं उनको छोड़े हुए माल का 2 सुलुस मिलेगा। तरीक़े इस्तदलाल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरीके से करते हैं कि आयत करीमा में इस्तिहकाके सुलुसैन को फ़ौक़स्नतैन के शर्त पर मुअल्लक़ किया गया, और ये कायदा है कि जब हुक्म मुअल्लक़ बिशर्त हो तो क़ब्ल वजूद शर्त वो मादूम होता है, यानी जब वो शर्त पाई जाएगी तो हुक्म पाया जाएगा, और जब वो शर्त नहीं पाई जाएगी तो हुक्म नहीं पाया जाएगा। और आयत करीमा में इस्तिहकाके सुलुसैन वाले हुक्म को फ़ौक़स्नतैन दो से जायद होने की शर्त पर मुअल्लक़ किया गया, लिहाजा ये बच्चियाँ, ये लड़कियाँ जब दो से जायद होंगी तो शर्त पाया गया, फ़ौक़स्नतैन वाली शर्त पाई गई, अब इस्तिहकाके सुलुसैन वाला हुक्म भी पाया जाएगा। लेकिन जब ये लड़कियां दो से जायद ना हो बल्कि दो हों तो इदा फात शर्त फातल मशरूत, वो शर्त ही नहीं पाई गई, और जब शर्त ही नहीं पाई गई तो हुक्म जो इस्तिहकाके सुलुसैन लिल बनात, बनात के लिए जो इस्तिहकाके सुलुसैन वाला हुक्म है वो भी यहाँ पाया नहीं जाएगा। और आयत करीमा में फ़ौक़स्नतैन से मुराद जमा है, तस्निया नहीं है, इसीलिए फ़इन कुन्न निसाअन में लफ्ज़ निसा को जमा लाया गया, और फलहुन्ना में ज़मीर जमा के ज़रिए उसको मुअक्कद किया गया। और जमइयत का इतलाक़ 3 पर होता है, 2 पर नहीं होता है, इसलिए कि 2 पर जमइयत का इतलाक़ नहीं होता है, 2 पर तस्निया का इतलाक़ होता है। दूसरी दलील हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये है कि इख्तिलात बिनतैन माल इब्न हो, एक इब्न के साथ जब 2 बिनत आ जाएं तो ये 2 बिनत को निस्फ माल मिलता है। उन्होंने इस मिसाल के ज़रिए इस्तदलाल किया, ज़रा इस पर फोकस करें कि यहाँ आप देख रहे हैं मिसाल में 2 बिनत मौजूद हैं और उनके साथ में एक इब्न है, तो इख्तिलात बिनतैन माल इब्न, एक इब्न के साथ में 2 बनात का इख्तिलात हो रहा है, तो आप देख रहे हैं 4 से मसला बना और 4 का आधा 2, ये 2 बनात को मिला, तो ये 2 बनात को तरके में से जो 2 मिल रहा है ये निस्फ है। इससे ये समझ में आया कि 2 बनात मुस्तहिक होती हैं निस्फ की, ना कि सुलुसान की। अगर ये सुलुसान की मुस्तहिक होती तो 4 में से इनको सुलुसान दिया जाता, जबकि 4 में से यहाँ इनको 2 मिल रहा है और 2 ये 4 का सुलुसान नहीं है बल्कि निस्फ है। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास
رضی اللہ تعالی عنہ کی دو دلیل بنات کے دو ہونے پر نصف کے مستحق ہونے کے سلسلے میں دی گئی. ایک دلیل نقلی دے دی گئی اور ایک دلیل عقلی پیش کر دی گئی. عامت الصحابہ اور جمہور فقہا کا مذہب یہ ہے کہ بنات جب دو ہوں تو جیسے دو سے زائد ہونے کی صورت میں وہ ثلثان کی مستحق ہوتی ہیں، ایسے دو ہونے کی صورت میں بھی وہ ثلثان کی مستحق ہوں گی. ان حضرات کی بھی دو دلیل سماعت کر لیں، اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. جن حضرات کو طوالت کے ساتھ میں جانکاری چاہیے وہ میری کتاب افضل الراجی فی حل السراجی میں احوال بنات صلبیہ کے تحت مطالعہ کر سکتے ہیں. میں بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے جمہور فقہا اور عامت الصحابہ کے مذہب کو کی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دو دلیل ہے. پہلی دلیل دلیل حدیث، نقلی دلیل. دوسری دلیل ہم پیش کریں گے دلیل عقلی. نقلی دلیل حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے، جس کے الفاظ ہیں جاءت امرأۃ سعد بن الربیع بابنتیہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد ابن ربیع کی بیوی اپنی دو بچیوں کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائیں. فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتان ابنتا سعد ابن الربیع. فرمایا حاضر ہو کر کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں سعد ابن ربیع کی بچیاں ہیں. قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا، ان کے ابا جان غزوہ احد میں شہید ہو گئے. وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، اور ان بچیوں کے چچا نے ان کا پورا مال لے لیا. وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، اور ان دونوں بچیوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَقْضِ اللَّهُ فِي ذَلِكَ، صبر کرو اللہ اس سلسلے میں فیصلہ کرے گا. فَنَزَلَتْ آیَةُ الْمِیراث، پھر آیت میراث کچھ وقفے کے بعد نازل ہوئی. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عمہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کے چچا کو بلایا اور حکم دیا فَأَعْطِ بِنْتَيْ سَعَدٍ الثُّلُثَيْنِ، کہ سعد ابن ربیع کی ان دونوں بچیوں کو ثلثان دے دو. یہی ہمارا محل اجتہاد ہے کہ اگر دو بچیاں بجائے ثلثان کے نصف کی مستحق ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اعطی بنتی سعد الثلثین، سعد کی دو بچیوں کو، دو لڑکیوں کو ثلثان دے دو. اور عامت الصحابہ اور جمہور فقہا کا یہ مذہب ہے کہ جب بچیاں دو ہوں تب بھی وہ ثلثان کی مستحق ہوتی ہیں. ان کے مذہب کی یہ دلیل حدیث پاک میں موجود ہے. وَآتِ أُمَّهُمَا السُّمُنَ، اور ان بچیوں کے ماں کو سمن دے دو، اس لیے کہ مرنے والے شوہر نے اولاد چھوڑی ہے تو بیوی کو سمن ملے گا. وَمَا بَقِيَ فَلَكَ، اور جو بچ جائے عصبہ ہونے کی وجہ سے چچا کو مل جائے گا. تو اس حدیث پاک میں ہمارا جو محل استشہاد ہے اعطی بنتی سعد الثلثین، عبارت النص کے اندر یہ ذکر کر دیا گیا کہ جب بچیاں دو ہوں تو وہ ثلثان کی مستحق ہوتی. دلیل عقلی ہماری طرف سے یہ پیش کرنا ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ دو بہنوں کا حصہ جو ثلثان ہوتا ہے قرآن پاک میں صراحتاً بیان کر دیا گیا. دو بہنیں چاہے عینی ہوں، دو بہنیں چاہے اللاتی ہوں، ان کا حصہ ثلثان کتاب اللہ میں صراحتاً بیان کر دیا گیا. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور دو سے زائد بچیوں کا حصہ ثلثان کتاب اللہ میں صراحتاً بیان کر دیا گیا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، لیکن دو لڑکیاں اگر ہوں تو ان کے حصے کو بیان کرنے سے کتاب اللہ ساکت ہے، اور دو سے زائد اگر بہنیں ہوں تو ان کے حصہ ثلثان کو بھی بیان کرنے کے لیے کتاب اللہ ساکت ہے.
معلوم یہ ہوا کہ عینی یا علاتی بہن جب دو ہوں تو حصہ ثلثان کی صراحت موجود ہے، اور جب دو سے زائد بہنیں ہوں تو ان کے حصے کو بیان کرنے سے کتاب اللہ ساکت، اور جب لڑکیاں دو سے زائد ہوں تو حصہ ثلثان کی صراحت ہے، اور جب یہ لڑکیاں دو ہوں تو کتاب اللہ ان کے حصے کو بیان کرنے سے ساکت ہے۔ یہ اسلوب بیان جو کتاب اللہ میں موجود ہے، یہاں ہم اس سے اس طریقے سے استدلال کریں گے کہ دو عینی یا دو علاتی بہن جب ثلثان کی مستحق ہو رہی ہیں تو دو بیٹیاں بجائے نصف کے زائد حصہ ثلثان کی بدرجہ اولا مستحق ہوں گی، اس لیے کہ بچیاں، لڑکیاں یہ عینی اور علاتی بہنوں کے بنسبت میت سے زیادتی قرب رکھتی ہیں، اور جب ضعیف القرابہ دو ہونے کی صورت میں ثلثان حصہ اکثر کی مستحق ہو رہی ہیں تو یہ دو لڑکیاں قوی القرابہ ہونے کی وجہ سے حصہ اقل نصف کے بجائے حصہ اکثر ثلثان کی بدرجہ اولا مستحق ہوگی۔ نیز دو سے زائد لڑکیاں جب حصہ ثلثان میں مشترک ہو جاتی ہیں تو دو سے زائد عینی اور علاتی بہنیں بدرجہ اولا حصہ ثلثان میں شریک ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکیاں باوجود قوی القرابہ ہونے کے، زیادتی قرب اپنے اندر رکھنے کے باوجود جب حصہ ثلثان میں شریک ہو کر نقص سہام کو برداشت کر رہی ہیں تو جو ضعیف القرابہ عینی اور علاتی بہنیں ہیں وہ بدرجہ اولا حصہ ثلثان میں شریک ہو کر نقص سہام کو وہ برداشت کریں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم نے دو لڑکیوں کے حصہ ثلثان کو جن کے بیان کرنے سے کتاب اللہ ساکت ہے، دو عینی اور دو علاتی بہنوں کے حصہ ثلثان سے ثابت کیا جن کا حصہ صراحتاً مذکور ہے، اور دو سے زائد عینی یا علاتی بہنوں کے حصہ ثلثان کو جن کے بیان کرنے سے کتاب اللہ ساکت ہے، ہم نے دو سے زائد لڑکیوں کے حصہ ثلثان سے استدلال کیا جن کا حصہ صراحتاً مذکور ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اس بحث کو اچھے انداز میں سمجھ کر اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ تو یہ ہم نے دلیل عقلی اور دلیل نقلی پیش کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دلائل کا جواب، دلیل کتاب جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پیش کی تھی کہ اللہ رب العزت نے استحقاق ثلثین کو فوق اثنتین کے شرط پر معلق کیا، شرط دو سے زائد بچیاں پائی جائیں گی تو ہی استحقاق ثلثین کا حکم ہوگا، اور شرط جب دو سے زائد بچیاں نہیں ہوں گی بلکہ بچیاں دو ہوں گی تو شرط کے فوت ہونے سے استحقاق ثلثین والا حکم بھی فوت ہو جائے گا۔ یہ استدلال دو وجہ سے صحیح نہیں ہے۔ پہلی وجہ کہ آیت کریمہ میں لڑکیوں کے لیے استحقاق ثلثین کو جو فوق اثنتین کی شرط پر معلق کیا گیا ہے، یہ تخصیص الشیء بالذکر لا ينفی الحکم عما عداہ کے قبیل سے، یعنی جب کسی حکم کو کسی شے کے ساتھ میں خاص کر دیا جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حکم اپنے علاوہ میں نہیں پایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصوص میں مفہوم مخالف کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی مثال وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تمہاری وہ ربیبہ یعنی تمہاری بیویوں کی وہ بچیاں جو دوسرے شوہر سے ہیں، ان سے تمہارا نکاح حرام ہے جبکہ وہ تمہاری پرورش میں ہو۔ تو اس سے یہ مفہوم مخالف آپ نہیں نکال سکتے کہ اگر یہ بچیاں شوہر ثانی کے پرورش میں نہ ہوں تو شوہر ثانی کا ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔
معلوم یہ ہوا کہ فوق اثنتین کے شرط کے ساتھ استحقاق ثلثین کو جو معلق کیا گیا ہے، یہ تخصیص الشیء بالذکر لا ينفی الحکم عما اداہ کے قبیل سے ہے کہ یہاں استحقاق ثلثین کو فوق اثنتین کے ساتھ خاص کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بچیاں جب 2 سے زائد نہ ہو کر 2 ہوں تو وہاں سے بھی حکم کی نفی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ نصوص میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْن میں لفظ فوقہ زائد ہے، جیسے فَضْرِبُوا، جیسے قرآن کریم میں فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ اَيْ اِضْرِبُوا الْأَعْنَاقِ، ایسے یہاں پر بھی لفظ فوقہ زائد ہے، اور جب لفظ فوقہ زائد ہو گیا تو شرطیت کا معنی جس لفظ سے مفہوم ہو رہا تھا وہی یہاں نہیں پایا گیا، اس کے زائد ہونے کی وجہ سے شرط کا مفہوم ہی فوت ہو گیا، اور جب شرط کا مفہوم فوت ہو گیا تو فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ لفظ فوقہ کا اعتبار ہی نہیں ہے زائد ہونے کی وجہ سے، اور جب زائد ہونے کی وجہ سے اعتبار نہیں ہے تو شرط کا معنی ہی فوت ہو گیا، اور جب شرط کا معنی نہیں رہ گیا تو استدلال بھی درست نہیں ہے۔ سوال یہاں یہ ہوگا کہ جب لفظ فوقہ زائد ہے تو یہاں اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو ایک اہم فائدے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں لفظ فوقہ کو باوجود زائد ہونے کے کتاب اللہ میں ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ جب بچی 1 ہو تو اسے نصف ملتا ہے، اور جب 1 کے بجائے 2 ہو جائے تو اس نصف پر سدس کا اضافہ کر کے اس کو ثلثان سے بدل دیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک بچی پر جب 1 بچی کا اضافہ ہو گیا تو اس اضافے کی وجہ سے سدس کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اب اگر اس آیت کریمہ میں لفظ فوقہ نہ ہوتا تو یہ مفہوم ہوتا، یہ ذہن میں وہم پیدا ہوتا کہ جب 1 بچی سے سدس کا اضافہ ہوا تو جب تیسری بچی آئے گی تو 1 اور سدس بڑھاؤ، چوتھی آئے گی تو 1 اور سدس بڑھاؤ۔ اس سے یہ خرابی پائی جاتی کہ پورا ترکہ بچیوں میں صرف ہو جاتا۔ لفظ فوقہ نے آ کر اس وہم کو دور کر دیا کہ بچیاں 2 ہوں تو بھی ثلثان، فوق اثنتین 2 سے زائد تیسری بچی آ جائے تو بھی سدس کا اضافہ نہیں ہوگا ثلثان، چوتھی آ جائے تو بھی ثلثان ہوگا، سدس کا اضافہ نہیں ہوگا ثلثان۔ تو اس لفظ فوقہ نے اس وہم کو دور کر دیا کہ 1 بچی پر جب 1 بچی کا اضافہ ہوا تو یقیناً سدس کا اضافہ ہوا، لیکن یہ اضافہ یہاں اس اضافے پر یہاں بریک لگ جائے گا۔ اب جب تیسری، چوتھی، 5ویں بچی کا جب اضافہ ہوگا تو وہاں سدس کا مستقل طور پر اضافہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عقلی دلیل تھی اس کا جواب سن لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو عقلی دلیل پیش کی اختلاط بنتین مع الابن، کہ 2 بنت کا اختلاط جب ابن کے ساتھ ہو جائے تو 2 بنت کو نصف ملتا ہے، ثلثان نہیں ملتا، جیسے کہ اس مثال سے انہوں نے استدلال کیا کہ 4 میں سے جب 2 ملا تو 4 کا 2 نصف ہے، لہٰذا 2 بنت کو نصف مل رہا ہے، ثلثان نہیں مل رہا ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہاں یہ دیں گے کہ ہماری جو بحث چل رہی ہے، مسئلہ مبحوث عنہا جو چل رہا ہے، وہ بچیوں کے تعلق سے فرضیت کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر چل رہی ہے، یعنی ارث بالفرض سے متعلق چل رہی ہے کہ جب 2 بچیاں ہوں تنہ تنہا حالت انفراد میں تو ان کو کیا ملے گا، اور آپ جو مثال پیش کر رہے ہیں وہ 2 بچیوں کے ساتھ ابن ہے، وہ حالت عصوبت کو لے کر آپ نے مثال پیش کی، تو آپ نے حالت انفراد کو حالت عصوبت پر قیاس کیا جو قیاس مع الفارق ہے، اور راجح مذہب ان سارے دلائل کی روشنی میں سمجھ میں آیا کہ عامت الصحابہ اور جمہور فقہا کا ہے، اس لیے کہ جمہور فقہا اور عامت الصحابہ کا جو یہ مذہب ہے کہ بچیاں جب 2 سے زائد ہوں تو بھی ثلثان پاتی ہیں، 2 ہوں تو بھی ثلثان پاتی ہیں، اس میں آیت اور حدیث میں تطبیق ہو گئی، اس لیے کہ آیت میں 2 سے زائد کے ہونے کی سلسلے میں ثلثان کی صراحت ہے، اور حدیث میں 2 کے ہونے پر ثلثان کی صراحت ہے، اعطی بنتی سعد الثلثین۔ تو جمہور فقہا اور عامت الصحابہ کے مذہب پر اگر عمل کیا جائے تو حدیث اور آیت میں کوئی تعارض باقی نہیں رہ جاتا، برخلاف ابن عباس کے مذہب کے کہ ان کا جو مذہب ہے کہ 2 ہوں تو نصف ملے گا،
تو حدیث اور آیت میں تعارض ہو جائے گا کہ دو ہوں تو نصف ملے گا، یہ تو فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ کے ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن حدیث میں دو بچیاں ہیں ان کو ثلثان کا ملنا یہ تو عبارت النص میں موجود ہے، تو ان کے مذہب کو اگر ہم قبول کرتے ہیں تو حدیث اور آیت کریمہ میں تعارض ہوگا، اس لیے راجح مذہب جمہور فقہا اور عامت الصحابہ کا ہے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دو بچیاں ہوں تو بھی ان کو ثلثان ملے گا، دو سے زائد ہوں تو بھی ان کو ثلثان ملے گا۔ اسی پر ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔